کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مسافہ کرنا، ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے۔ سعودی اسٹائل کس تو ہوا میں ہوتی ہے، اس سے کیا اعتراض ہے آپ کو؟ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی مذہب کا حکم نہیں ہوتی ہیں، یہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، فرمایا یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نامحرم مرد اور عورت کے باہمی مصافحہ کرنے اور نعوذ باللہ من ذالک مرد اور عورت کے سعودی اسٹائل کس اور ہوا میں ایک دوسرے کو چومنے کے بارے میں، اور ہم بات کر رہے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کی رائے کے بارے میں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ صرف بدکاری حرام ہے، اور قرآن مجید میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ مصافحہ کرنا اور ہاتھ ملانا نامحرم مرد اور عورت کا باہمی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ خاتون نے ایک سوال لکھا ہے کہ I work and at times I have to shake hands with men. Is that allowed? اسلام میں بدکاری کو حرام کیا گیا ہے، کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مسافہ کرنا، ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف کلچر سے ہے، تہذیب سے ہے۔ کسی موقع پر اگر مصافحہ کرنے کی ضرورت ہو تو کر لیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی مذہبی حکم نہیں، یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہو گیا، یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا۔ اس کا تعلق کلچر سے ہے، تہذیب سے ہے۔ کسی موقع پر مسافہ کرنے کی ضرورت ہو تو کر لیجئے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو کوئی مذہبی حکم نہ سمجھیے، یہ ایک بالکل ہی کلچرل چیز ہے۔ اسی طرح جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سعودی اسٹائل کس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ جب مرد اور عورت یا کزنس آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو وہ بات صرف مصافحہ تک نہیں رہ پاتی، بلکہ وہ ہینڈ شیکنگ سے زیادہ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو گلے بھی لگا لیتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس کو حرام نہیں کہا گیا، اور سعودی اسٹائل کس تو ہوا میں ہوتی ہے، اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ جب میری بیگم بچوں کو چومتی ہیں تو ہونٹ گال سے لگا نہیں کرتے تھے۔ یہ جی بڑا کامن ہے کہ جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں، ہمارے کزنز آپس میں ملتے ہیں، جسٹ شیک ہینڈز تک رہتا نہیں ہے، تو سعودی اسٹائل کس ہوتا ہے یا حق ہوتا ہے، تو یہ اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ سعودی اسٹائل کس تو ہوا میں ہوتی ہے، اس سے کیا اعتراض ہے آپ؟ ہماری بیگم صاحبہ کچھ ان کا مزاج اس طرح کے بچوں کو چومتی تھیں، وہ میں نے کبھی ان کے ہونٹ گال سے لگتے نہیں دیکھے۔ عرب تو عام طور پر وہ ہوائی میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیا جاوید احمد غامدی صاحب کا مردوں اور عورتوں کو جو ایک دوسرے کے لیے رشتے میں حرام ہوں انہیں سعودی اسٹائل کس کی دعوت دینا، اور انہیں اس بات کی طرف ابھارنا کہ اگر وہ باہمی طور پر مصافحہ کرتے ہیں یا ہوا میں ایک دوسرے کو چومتے ہیں تو شرعاً یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے، اس کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور سورہ نور میں آیت نمبر 30 تا 31 میں اگر آپ مکمل مطالعہ کرتے چلے جائیں تو آگے فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ فرما دیجئے مسلمان عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی حصے میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں تاکہ ان کا خفیہ زیور اور زیب و زینت کی چیز ظاہر نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کیا ماں باپ کو گالی دینا جائز ہے، اور وہ جواب میں یہ کہے کہ جناب گالی دینا تو جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ والدین کو گالی دینا ناجائز اور حرام ہے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ قرآن نے کہا ہے اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، یہ وہ کلمہ ہے جو اذیت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ادنا سے ادنا کام بھی جو تمہارے والدین کو اذیت دینے کا سبب بن سکتا ہے اس سے اجتناب کرو۔ تو اگر قرآن نے یہ بیان نہیں کیا کہ مرد اور عورت کا چھونا شرعاً کیسا ہے،
مرد اور عورت ایک دوسرے کو بوسہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ قرآن نے یہ ضرور کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ظاہر ہے کہ انسان جب اس حرام رشتے کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا آغاز انہی حرام کاموں سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب اہل ایمان کو نگاہیں جھکانے کا حکم دے دیا، جب عورتوں کو پاؤں زمین پر زور سے نہ مارنے کا حکم دے دیا کہ ان کا خفیہ زیور ظاہر نہ ہو، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نامحرم مرد اور عورتوں کا آپس میں مصافحہ کرنا اور ہوا میں ایک دوسرے کو بوسہ دینا اور سعودی اسٹائل کس کرنا، یہ کس طور پر جائز ہو سکتا ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث کا حوالہ دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انی لا اصافح النساء، اور کہا کہ یہ بھی کوئی بہت قوی حدیث نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ بات کسی حدیث میں بھی نہیں کہی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ایک موقع پر، اور یہ بھی کوئی بہت قوی حدیث نہیں ہے کہ انا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث کو حضرت امام مالک نے اپنی موطا میں ذکر فرمایا، اور باب ہے ما یکرہ من مصافحۃ النساء، یعنی عورتوں سے مصافحہ کرنا ناپسند کیا گیا۔ اسی طرح اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، حضرت امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، حضرت امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، حضرت امام سلیمان بن احمد نے اپنی معجم کبیر میں، حضرت امام عبد الرزاق نے مصنف میں، حضرت امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں، حضرت امام نسائی نے اپنی سنن صغریٰ میں، اور اس کے علاوہ امام نسائی نے سنن کبریٰ میں، سنن دارقطنی میں حضرت امام ابو الحسن بغدادی نے، اور آپ نام لیتے چلے جائیں، کئی ایک محدثین نے اس حدیث کو باقاعدہ اپنی کتابوں میں نقل کیا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ حدیث غیر صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنی سند کے اعتبار سے نہایت ہی قوی حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں جب امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے التمہید لما فی المعطا من المعانی والمسانید میں جب آپ نے اس حدیث کو نقل فرمایا تو آپ اس حدیث کے معانی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عمر نے فرمایا کہ یہ حدیث جو حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلم نبایعک، آپ اپنا دست مبارک بڑھائیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا اصافح النساء، میں بے شک عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ تو آپ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں دلیل، اس بات کی دلیل ہے کہ علی انہ لا یجوز للرجل ان یباشر امرأة لا تحل له ولا یمسها بیدہ ولا یصافحها۔ فرمایا کہ اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ ایک نامحرم مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے چھوئے یا اس سے مصافحہ کرے۔ اسی طرح سے آپ نے آگے جا کر یہ بھی بات بیان فرمائی کہ جب حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب الامارہ میں بابو کیفیتی بیعت النساء میں پورا باب نقل کیا تو آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط غیر انہ یبایعہن بالکلام۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور مقام پر فرماتی ہیں کہ وما مست کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کف امرأۃ قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ہتھیلی نے کبھی کسی عورت کی ہتھیلی کو نہیں چھوا۔ اور پھر آپ روایت فرماتی ہیں
کہ ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ امرأۃ قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید تو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب اپنی گفتگو میں جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ ظاہر کرنا کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ایک تو کوئی قوی حدیث سے ثابت نہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ خصوصیات رسول میں سے نہیں بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی وہ عمل ہے جسے صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور امت کے اولیاء نے اختیار کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم کبیر میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ، تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، فرمایا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، فرمایا یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ اب آپ اس بات کا فیصلہ خود کر لیجئے کہ آیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہے، قرآن مجید نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، یا ہمیں جاوید احمد غامدی صاحب کی رائے پر عمل کرنا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اور مرد کا مصافحہ کرنا، سعودی اسٹائل کس کرنا، ہوا میں ایک دوسرے کو چومنا، یہ ایک تہذیبی عمل ہے، اس کا حلت اور حرمت سے کوئی تعلق نہیں، اور بقول ان کے کہ قرآن اس سے خالی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ذی شعور مسلمان یقینی طور پر قرآن و سنت کو ترک کرنے پر کبھی راضی نہیں ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر کسی قرآن و سنت کی بات پر ہم عمل پیرا نہیں ہوتے تو یہ میری غلطی ہے، مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اگر میں دین کے کسی پہلو پر عمل پیرا نہیں ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور مجھے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں دین کو تبدیل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مسافہ کرنا، ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے۔ سعودی اسٹائل کس تو ہوا میں ہوتی ہے، اس سے کیا اعتراض ہے آپ کو؟ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی مذہب کا حکم نہیں ہوتی ہیں، یہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، فرمایا یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہ ہو، جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔